کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ملنا کسی کو نہیں تھا جس نے ہمارے کو اس پروردگار اور اس کے رسول سے ملایا ہے، اس کے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ تو دل میں احساس بھی ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے خیالی کہ کسی نے کہیں سے پرواز کی اور کسی کو کہیں پہ پکڑ لیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک وہ خاندان تھا جس نے اسلام کے لیے کہ ہر چیز قربان کر دی، اور ایک یہ ہیں ہمارے جنہوں نے بزرگوں کے لیے ہماری نسلیں تباہ کر دی. سر آپ جب مسجد کے اندر جا کے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے کندھوں سے پکڑ کے آپ کو ہلایا جائے اور بولا جائے یہ کیا کر رہا ہے، تو پھر تو میرا دماغ جائے گا یہ جو آدمی میرے کو ہلا رہا ہے یا روک رہا ہے یہ کس فرقے سے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی میرا نام مرزا اشتیاق بیگ. مرزا صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ جی میں کراچی سے. کراچی سے آئے ہیں. جی کراچی سے جیلم پنجاب اتنی دور آئے ہیں، خیریت تھی؟ کسی کو ملنا تھا؟ کوئی ریلیٹیوز کو ملنا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ نہیں سر، ملنا کسی کو نہیں تھا جس نے ہمارے کو اس پروردگار اور اس کے رسول سے ملایا ہے، اس کے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اس شخص کے اندر کیفیت جو طاری ہم نے دیکھی ہے ویڈیو کے اندر وہ ریئل میں بھی دیکھ سکیں وہی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس چیز پہ مائل کیا تھا وہی چیز ہم نے دیکھی. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ سیکنڈ ہے. سیکنڈ ٹائم آئے ہو، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتاؤ پہلے آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی، جو مذہبی طور پہ ایک تعلق ہوتا ہے فیملی کا، وہ کون سے فرقے کے ساتھ تھا؟ سر سارا ملا جلا تھا کہ کوئی ایک طرف نہیں، جہاں پہ جس نے لگایا اسی کی طرف چل پڑے. کہ ایسا کہ دیوبند، بریلوی، شیعہ اس سے ہمارے کو کوئی زیادہ ریلیٹڈ نہیں تھا. باقی ان کی بدعتوں کے اندر ہم کنورٹ ہوئے ہوئے تھے اور پورے طریقے سے ہوئے ہوئے تھے. تو الحمدللہ اللہ کی ذات کا بہت بہت شکر ہے کہ مرنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ انجینئر صاحب کا جو آپ کو تعارف ہے وہ کیسے ہوا تھا؟ سر میرے کو پازیٹیو میں ہوا، نیگیٹو میں نہیں ہوا. شاید کہ وہ ویڈیو یا کلپ کوئی اور دیکھتا تو وہ نیگیٹو کی طرف ہی جاتا. باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پازیٹیو ہی رکھا. وہ اس لیے کہ ہمارے کو پتہ ہے کہ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے نا تو درد بھی ہوتا ہے اور خون بھی نکلتا ہے، تو دل میں احساس بھی ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے خیالی کہ کسی نے کہیں سے پرواز کی اور کسی کو کہیں پہ پکڑ لیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ظاہری سبب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی چلے گی انشاءاللہ قیامت تک. تو اسی لیے اس چیز کی طرف ہم مائل ہوئے کہ جو اصل ہے اس کو پکڑا جائے. اچھا وہ کون سی ویڈیو تھی، وہ کون سی باتیں تھیں جو انجینئر صاحب کی آپ نے فرسٹ ٹائم سنی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا لوگ تو نیگیٹو سمجھتے میں پازیٹیو سمجھا، وہ کیا باتیں تھیں؟ سر وہ ایسی باتیں تھیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ٹاپک کیا تھا؟ انہوں نے دین کو اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے اندر مائل کر کے ہمارے کو پیش کیا ہوا تھا کہ انہوں نے وہ چیز کلیئر کی ہے کہ سب سے بڑے جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی طرف ہمارے کو جڑنا چاہیے. بے شک کہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک وہ خاندان تھا جس نے اسلام کے لیے کہ ہر چیز قربان کر دی، اور ایک یہ ہیں ہمارے جنہوں نے بزرگوں کے لیے ہماری نسلیں تباہ کر دی. کہ اس چیز سے خوف اور ڈر آنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بالکل بھی نہیں دیکھے گی کہ تم کسی پیر کے ریلیٹڈ ہو
یا کسی مفتی کے ریلیٹڈ ہو اور تمہارے کو معاف کر دیا جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء کے گھر والوں کو نہیں چھوڑا تو ہم تم تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سر ہمارے کو شروع میں لے کے نا کچھ آج سے 7 سال پیچھے کر لو نا، تب تک ہمارے کو صرف یہی بتایا گیا کہ اللہ کی ذات بہت دور ہے، بہت دور ہے اللہ کی ذات، اور تم گنہگار پلیت بندے ہو کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے اور ہم بہت پاک ہیں، ہم جب چاہیں ان سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، کہ ہمارے کو وہ چیز دکھائی گئی ہے کہ جو اس معاشرے میں سب کے سب زیادہ اکثریت میں بدعتوں کے اندر کنورٹ ہوئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس چیز سے ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارا دل اور دماغ مائل کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ آئیں، بہت اچھے آئیں، اور شاید ہم ان کو نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، اس لیے شاید ہم نہیں سمجھے، اور آج کے ایسے جدید دور کے اندر ان کو ہم نے دیکھا سنا تو شاید سمجھ گئے، اس لیے۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں تھا، جی جو بندی بریلوی صاحب بھی، تو پھر آپ کو بابوں سے کیا مسئلہ تھا؟ جب آپ تو اتنے کٹر تھے نہیں، آپ کو کیا لگا کہ آپ بابوں کی وجہ سے کیا مسائل آئے ہیں؟ سر بابوں کی وجہ سے سر ہماری نسلیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں، بابوں اور بزرگوں کی وجہ سے۔ بریلوی فرقے سے تو تعلق بھی نہیں رہتے نا، یہ آپ کو کیسے پتا تھا؟ آپ جاتے تھے درباروں پہ جاتے تھے یا آپ کو ان کی بیک گراؤنڈ پتا تھی؟ سر آپ جب مسجد کے اندر جا کے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے کندھوں سے پکڑ کے آپ کو ہلایا جائے اور بولا جائے یہ کیا کر رہا ہے، تو پھر تو میرا دماغ جائے گا یہ جو آدمی میرے کو ہلا رہا ہے یا روک رہا ہے یہ کس فرقے سے، تو وہ فرقہ جب پتہ چلتا ہے تو بزرگوں کا ہی ہے، تو اس لیے ہم اس چیز سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہوگا۔ اچھا جب آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف ہو گیا، جی جی، دین کی اصلیت آپ کے سامنے آ گئی، پھر الحمدللہ آپ کی جو فیملی میں لوگ تھے، جو آپ کے کچھ ریلیٹیوز ہوں گے، جی جی، معاشرے میں جو آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، تو آپ کی طرف بھی کوئی ریئیکشن آیا؟ جی جی بالکل سر، بتائیں، کوئی شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ سر ان کی نظروں میں میں قادیانی ہوں۔ اچھا اچھا جی، تو الحمدللہ ان کے فارم میں، اپنے فارم میں میں ابھی صحیح راستے مسلم کی طرف گزرا ہوں الحمدللہ، کیوں کہ میرا نام مرزا اشتیاق احمد ہے۔ اب مرزے کے ساتھ ساتھ نام جڑنے میں ہمیں یہ ہماری کاسٹ ہے، جی جی ایسے ہی ہے، تو اب اس کو کسی فرقے کے ساتھ کسی نسبت کے ساتھ جوڑا جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ جی بالکل ایسے ہم کس کی کے بھی ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو اپنا ہی کوئی دین لے کے آیا ہے، یہ اپنی کوئی بات کر رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے سر۔ ان کے فارم کے اندر میں گمراہ ہو چکا ہوں، اور الحمدللہ میں اپنے فارم کے اندر اب اس راستے پہ چلا ہوں جس راستے پہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے کو تبلیغ کی ہے۔ بے شک الحمدللہ۔ اچھا نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رفع دین کے ساتھ ہی پڑھ۔ یہ کب سے شروع کیا، کیسے شروع کیا؟ سر یہ 7 سال ہو گئے۔ ہاں یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ جی جی بتائیں بتائیں۔ کہ میں پہلے تو نماز سے تو ہم بہت دور تھے سر، بہت زیادہ دور تھے۔ ایسا تھا کہ بعد دفعہ ایسا آتا تھا کہ امام صاحب اپنی نماز پڑھا لیں گے، جماعت کروا لیں گے، تو پھر ہم جائیں گے جا کے نماز پڑھ لیں گے نا۔ تو الحمدللہ یہ ذہن سے فارم خیر ذہن سے نکل گیا کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے پڑھنی ہے، کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ کسی کے بھی پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اور کسی بھی حال میں پڑھ سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ پاک ہوں، یہ آپ کے اوپر شرع ہے۔ آگے امام دیوبند ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے، نماز صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ کسی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو یہاں تک ہوا ہے کہ میرے خود کے دوست کا انتقال ہوا ہے کہ وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، تو جب جنازے کی باری میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے امام بارگاہ میں جنازہ کروانا ہے اس کا،
تو میرے ساتھ کے کوئی 20 سے 22 دوست تھے، جن میں سے ہم 2 صرف جنازہ پڑھنے کے لیے گئے امام بارگاہ میں، بقایا سب پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں کہ یہ شیعہ ہے، اس لیے یہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے، امام بارگاہ میں بھی پڑھی ہے اور مسجد میں بھی نماز پڑھی ہے، اس میں ہمارے کو نو ڈاؤٹ ہے نا۔ تو رفع دین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جب سے پتہ چلا ہے کہ نماز اور کافر اور مسلمان کے اندر صرف فرق نماز ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ نماز نہ چھوڑی جائے، چاہے وہ قضاء ہی کیوں نہ آپ پڑھو، بے شک نماز لازمی پڑھنی ہے۔ بے شک۔ اچھا یہ بتائیں، اس دعوت حق کو جب سے آپ نے جانا کہ یہ رسول اللہ کے قدموں تک لے جانے والا جو راستہ ہے، اس پہ چلنا تو مشکل بھی ہے، تکلیفیں بھی آئیں گی، تو کیا کیا تکلیفیں آئی؟ کوئی واقعہ ایسا جو شیئر کرنا چاہیں دیکھنے والے ویورز کے ساتھ تو کر سکتے ہیں؟ سر واقعہ ایسا ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا تو میرے کندھے سے پکڑ کے میرے کو جھنجھولا گیا۔ اچھا، کیا کر رہے تھے آپ؟ نماز پڑھ رہا تھا سر۔ نہیں، جھنجھوڑا کیوں گیا؟ کچھ کیا آپ نے؟ کچھ کیا کہ ہوگا یہ نا؟ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پہ تو ایسی نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا، کیا کیا تھا آپ نے؟ رفع دین کر رہا تھا، رفع دین، اور یہاں تک کہ میں نے الحمدللہ بریلوی مسجد کے اندر سار الدین سے نماز پڑھی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ کیوں پتہ چلا ہے کہ اب بھی انہوں نے کچھ، کسی نے دیکھا کچھ کہا؟ کہنے والے تو سر بہت تھے، یہاں تک کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور ہدایت کا راستہ دے، آمین آمین، انہوں نے جھنجھولا ہے۔ بس چلے کوشش کیا کرے، وائڈ کیا کرے، جیسے جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ لو یہ ایسے آپ یہ مسجد ہے یہاں یا کوئی ایسا تفرقے والا ایشو ہے تو چھوڑ دیں، کہیں اور مسجد میں جا کے پڑھ لے یار۔ سر مسجد یا تو پھر یہ کہنا چھوڑ دیں یہ اللہ کا گھر ہے، ہم پھر کہیں پہ بھی پڑھیں گے۔ جب ہمارے کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو پھر نو ڈاؤٹ پھر ہمارے کو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے کو مسجد سے تعلق ہونا چاہیے، اب وہ مسجد کسی کی بھی ہو۔ چلو جی، ٹھیک ہو گیا اشتیاق بھائی، آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، کراچی سے آپ آئے ہیں، آپ کا آنا قبول کرے۔ آمین۔ بیٹھے آپ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔